نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے شبہات، شہوات، بگاڑ اور بے راہ روی کے اسباب کیا ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ آپ اگر دیکھیں تو نوجوانوں میں جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ دین اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو جانا ہے۔ جی ہاں، دور ہو جانا ہے۔ اور یہی اصل میں کہہ لیجئے کہ شبہات کے فتنے کی ایک شکل ہے کہ آدمی دین کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو کر کے دین سے دور ہو جائے۔ آپ اس حدیث کو یاد کیجئے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور کہا عمل کرنے میں جلدی کیجئے، اس لیے کہ فتنے تاریک راتوں کی طرح، اندھیری راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اور یہ اتنے خطرناک اور بھیانک فتنے ہیں، یہ سیدھے سیدھے ہمارے دلوں پر اثر کرتے ہیں، اور دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ حق قبول کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا، اے لوگوں فتنوں کے دور میں عمل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہ فتنے کیسے ہیں؟ بالکل اندھیری اور تاریک راتوں کی طرح ایک کے بعد دوسرا فتنہ آ رہا ہے۔ اور یہ فتنے جب اثر انداز ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو ایمان لاتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور شام کو ایمان لاتا ہے، صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کی نشاندہی کی ہے کہ یہ فتنے جب آئیں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایمان لائے تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آئیے اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطام المدینہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے بستی کا چکر لگا رہے تھے، مدینے کے ایک اونچی جگہ پر پہنچے، اللہ کے نبی نے مدینے کے بستی کو جھانکتے ہوئے کہا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ غور سے سنیے اس حدیث کو، بات ہو رہی ہے مدینے کی بستی کی، بات ہو رہی ہے خیر القرون کی۔ اللہ کے نبی نے کہا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ اور وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت ہے، آپ کی نگاہ نبوت ہے، آپ نے جو دیکھا صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی اری الفتنہ، اے میرے اصحاب میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی بستی پر تمہارے گھروں کے اوپر آسماں سے جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں، ویسے ہی تمہارے گھروں پر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مدینے کی بستی کی بات ہو رہی ہے جہاں سب سے بڑا فتنہ دجال نہیں پہنچے گا، اس بستی کی بات ہو رہی ہے، خیر القرون کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے اصحاب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فتنوں کی بارش ہو رہی ہے تمہارے گھروں کے اوپر، تمہاری گلیوں میں، تمہارے کوچوں میں، تمہاری بستیوں میں فتنے برس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، غور کیجیے، جب صحابہ کے زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا تو یقین جانیے کہ ہمارا کیا عالم ہوگا۔ آج نوجوان جو فتنوں کے شکار ہوئے، اس کی بڑی وجہ یہ بنی کہ وہ دین سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے، اہل علم سے دور ہو گئے۔ آپ دیکھیے، میں نصیحتاً
آپ کا دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے ایک مشورہ دیتا ہوں. یہاں اجلاس کے ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنے گھر جائیں، سکون سے اطمینان سے تنہائی میں بیٹھیں اور اس بات پر غور کیجئے کہ آپ کے اور ہماری زندگی میں اسلام کا رنگ کتنا ہے. اسلام کا رنگ کتنا ہے، ہمارے اوپر اسلامی رنگ کتنا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے. صبح سے لے کر شام تک کے اپنے تمام امور معاملات، ان ساری چیزوں پر غور کر کے دیکھیے کہ ہماری زندگی میں اسلام کا رنگ کتنا ہے. اگر میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، آج نوجوانوں کا بگاڑ یہاں تک پہنچا ہے، اللہ اکبر، نوجوانوں کا بگاڑ یہاں تک پہنچا ہے کہ معاشرے میں نوجوان دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں. ایک طبقہ وہ جو اللہ رب العالمین کے دین سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے دین پر عمل کرنا پسند نہیں کرتا، عمل کرنا پسند نہیں کرتا. اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے تو اس کو آسان لفظ میں ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے ہیں. جی، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی بات آتی ہے، ان کے باتوں پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، ہماری اکثریت سماج کا ڈر دکھا کے، معاشرے کا ڈر دکھا کر کے یا نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے دینی امور سے دستبردار ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں. نوجوانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو دین سے بڑی محبت کرتے ہیں. محبت کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے محبت کا. ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے تو اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے نبی سے، اپنے دین سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. آج اگر نبی کی گستاخی کوئی ظالم کر دے اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں، احتجاجات میں شریک ہوتے ہیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن احتجاجات کے لیے، جن جلوس کے لیے تم سڑکوں پر نکلتے ہو، آذان کے کلمات گونجتے ہیں، آذان کے کلمات گونجتے ہیں. نہ تمہیں نماز کا پتہ ہے، نہ تمہیں اللہ کے دین کا پتہ ہے، نہ اللہ کی شریعت کا پتہ ہے. جو لوگ نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، ان کی اکثریت اللہ کے مسجدوں سے غائب نظر آتی ہے. یہ نبی سے کون سی محبت ہے کہ نبی کے آنکھ کی ٹھنڈک نماز کو چھوڑ دی جائے اور اس کے بعد نبی سے محبت کا اعلان کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں، بات آئی ہے تو ایک اہم نقطہ بتا دوں. آج ہمارے یہاں ہم ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، اللہ اکبر، سب سے اہم چیز ہے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. نوجوان ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو اس پر جو یہ احتجاجات اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سلف کے منہج کے خلاف ہے. سلف نے اس کی اجازت نہیں دی ہے اور نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اللہ کے نبی کی جب بے حرمتی کی گئی تو اللہ کے نبی کا جب مذاق بنایا گیا، اللہ نے عرش سے اعلان کیا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی، یہ سارے لوگ مل کر آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کا مذاق بنائیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے. یہ بتائیے، جس نبی کو اللہ کافی ہو جائے اس نبی کو اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اور دوسری اہم چیز، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کے بیٹے نے تکلیف دی، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا، اپنے شیروں میں سے ایک شیر اس بدبخت کے اوپر مسلط کر دے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام کی آبرو ریزی کی جائے اس وقت راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے حضور دعائیں کرنے والے ہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں، اللہ، کتنے نوجوان ایسے ہیں. یاد رکھیں، نوجوانوں کا ایک طبقہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ ان کے یہاں دین کی محبت ہے، دین کی غیرت حمیت ہے،
لیکن دین پر عمل نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ یہاں آ پہنچ چکا ہے کہ ان کی زندگی میں دین اسلام اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے، جی ہاں اجنبی ہو کر کے رہ گیا ہے۔ اور آپ کو اس کا جائزہ لینا ہو تو مثال کے طور پر میں 2-3 باتیں بیان کر دوں۔ آپ شادی بیاہ کے معاملات اور رسومات دیکھ لیجئے، تجارت میں معاملات دیکھ لیجئے، ہمارے اخلاقیات پر غور کیجئے، ہمارے عقائد پر غور کیجئے، تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دین اسلام نوجوانوں کی زندگی میں اجنبی بن کے رہ گیا ہے۔ شاید اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اپنی کتاب عزیز کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے دل دیا ہے لیکن اس دل سے کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دی ہے، نگاہ اللہ نے دیا ہے، لیکن ان نگاہوں کے اندر بصیرت باقی نہیں رہی، ان نگاہوں میں بصیرت باقی نہیں رہی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ نے کان دیے ہیں لیکن یہ کان حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق باتوں کو سننے کے لیے یہ کان تیار نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یاد رکھیں اس چیز کو، یاد رکھیں اس چیز کو۔ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اصحاب کہف کے نوجوانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہونا ہوگا، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، عقیدہ توحید کو، منہج سلف کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا، اس پر عمل کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، آج ہم دنیا میں ذلت و رسوائی جو اٹھا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آج اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ سلف کی مثال دیکھیے، جب وہ اللہ کے دین کے قریب تھے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے، جب 313 تھے، ہزاروں پر ان کی تعداد بھاری پڑتی تھی۔ آج ہم لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں ہیں، لیکن اللہ کے دین سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذلت و مسکنت ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ یاد رکھیں ہماری اور آپ کی سربلندی، ہماری اور آپ کی کامیابی دین اسلام پر عمل کرنے میں ہے، شریعت کو لازم پکڑنے میں ہے۔ کیا کہا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ کہا نحن قوم اذلاء فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ۔ کہا کہ ہم لوگ ذلیل اور رسوا تھے، شرک میں پڑے تھے، کفریات میں پڑے تھے، نفسانی خواہشات میں پڑے تھے، رسم و رواج میں پڑے تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت بخشی ہے۔ لوگوں، اسلام چھوڑ کر اگر کہیں بھی عزت تلاش کرو گے اللہ دوبارہ ذلیل کرے گا، اللہ رسوا کرے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اے اہل الحدیث کی جماعت، لا تہنوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ تم نے جو عقیدہ، جو منہج، جو دعوت اختیار کیا ہے اس پر قائم رہے، اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، کامیابی، کامرانی تمہاری قدم آ کر کے چومے گی اگر تم اپنے عقیدے منہج پر قائم رہے، اللہ کے دین، اس کی شریعت پر قائم رہے، تم ایمان والے بن کر کے رہے، اللہ رب العالمین کامیابی تمہاری مقدر میں لکھے گا۔ یاد رکھیں دین سے دوری آج نوجوانوں کو شبہات کے فتنے میں ڈالنے کا ایک بڑا سبب اور ایک بڑا ذریعہ ہے۔